تو بیدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں؟ کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے، دوپہر ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے۔ ایمان والے تھے۔ ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ لیکن اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے، انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے، بادشاہ کی پولیس، کہ اگر وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا۔ وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں۔ اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا۔ کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے یہ کون سے؟ 300 سال پہلے کے پیسے۔ ظاہر سی بات ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، سکے بدل جاتے ہیں۔ اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا۔ آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں، 1000 کی نوٹ کہاں ہیں۔ حکومتیں جب چاہیں ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے؟ پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والا امانت دار تھا، اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا۔ پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، لہذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں۔ اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا وہ۔ جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا۔ ہیں بہت سارے لوگ، اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں، خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح و شام کر رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا، پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی، لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی، بیدروس کی۔ یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا۔ اس کرسی پر آپ تو نہیں، کوئی اور تھا، یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا، اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے، ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے۔ بیدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی بیدروس کو یہ پتا چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے۔ اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی، دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو، دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے۔ 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے۔ بے شک مولا میرا قادر ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. پتہ ہے یہ ہم دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ولیمے میں، کھانا کھانے کے وقت، قبرستان میں مٹی دینے کے وقت. ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. مٹی دینے کے وقت ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، اسی میں جاؤں گا اور اسی سے پھر اٹھایا جاؤں گا. تو سارے سجدہ ریز ہوئے، ایمان لائے، اور پھر اصحاب کہف واپس اپنے غار میں گئے، پھر سو گئے، اور پھر ان کو لمبی نیند آئی، اور ایسی نیند آئی کہ آج تک سو رہے ہیں. حدیث پاک میں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں. قیامت کے قریب اللہ ان پر صرف موت طاری کرے گا، ورنہ ابھی تک وہ سو رہے ہیں. اور ہر عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اصحاب کہف آج بھی سو رہے ہیں اپنے غار میں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے غار کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سورج بھی ان کے غار کے اوپر سے نہیں جاتا، سورج کی تیز روشنیاں ان کے اوپر نہیں آتی. وہ غار اوپر سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلے میدان میں سوئے ہیں. سورج جب ان کے غار کے اوپر سے جاتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے، موسموں کے حساب سے سیدھے ان کے اوپر سے نہیں جاتا. موسموں کے تھپیڑوں سے اور سختیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر دیکھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگیں گے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور وہ کبھی دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. اللہ فرما رہا ہے اگر تم دیکھنے کی کوشش کرو گے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے. تمہارے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالے گا کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی دیکھ نہیں. اب جارڈن میں ایک جگہ اصحاب کہف کا غار کہہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور لوگ اندر گھس کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی کر کے آتے ہیں. لیکن قرآن کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا، یہ پتہ نہیں جا کر ہڈیوں کے ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں اصحاب کہف کا غار، اصحاب کہف کا غار. یہ غار کہاں ہے اور اللہ کیسے محفوظ رکھا ہے آپ وہاں جا نہ سکیں گے. رعب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس غار پر رکھا ہے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں وہ میں کہتا ہوں. وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے؟ وہ کون تھے؟ رسول تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں. اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم. بس وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. اگر نوجوان مضبوط ایمان لائیں مولا صدیوں تک ان کی حفاظت فرماتا ہے. ان کے ایمان کی برکت دیکھیں. اور اتنا ہی نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. میاں کتا کیا کر رہا ہے؟ کتا کیوں ابھی تک محفوظ ہے؟ اور بلکہ بعض روایات میں ہے جانوروں کو تو قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا، ان کا معدوم کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت میں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے فرمایا کہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے لگا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں اللہ والے نیک بندوں کی معیت میں صحبت میں رہ کر کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو تم امت محمدیہ اگر غوث پاک کی نسبت حاصل کرو، غریب نواز کی نسبت حاصل کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں محشر میں جنت نہیں عطا کرے گا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے اپنی نسبت پہ یوں فخر کیا تھا، اے سرکار غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر کتا نسبت حاصل کر لے تو وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی فرمایا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے یا غوث پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی نسبت ہمارے گردنوں میں قائم و دائم رکھے، اور مولا کریم ہمیں سنی صحیح العقیدہ زندگی عطا کرے، اور اہل سنت و جماعت پر خاتمہ بالخیر فرمائے.